بیان میں نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مال خرچ کریں اسراف اور تبذیر کے درمیان، کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان۔ فضول خرچی میں دو چیزیں آتی ہیں، اسراف اور تبذیر، اور کنجوسی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بخل اور ایک شح، شین اور حلوے والی ہا، اس کو کہتے ہیں شح۔ حلوے والی ہا فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ انسان شحیح بنے حلوے والی ہا کے ساتھ شحیح، اور نہ بخیل بنے، اور نہ اسراف کرے اور نہ تبذیر کرے۔ چار چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ جب یہ چار چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اسلام نے ہمیں مال خرچ کرنے کے جو احکام دیے ہیں اس میں ہم پورے اتر جائیں گے۔ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ انسان سے جب تک یہ سوال نہ ہو جائے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس سوال کا جب تک آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، آپ کے قدم میدان حشر میں اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ احتساب ہوگا۔ دنیا میں جو احتسابات ہوتے ہیں نا، ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اللہ کے ہاں جو احتساب ہوگا اس کی نوعیت الگ۔ دنیا میں تو کھانچے وانچے کھلے ہوئے ہیں، آپ کھلا دیں۔ سوئس بینکوں میں جو آپ کے پیسے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتے، وہ ہمیشہ وائٹ منی ہی رہتی ہے، وہ بلیک کبھی ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر جو بلیک اور وائٹ منی کی دنیا کی نظروں میں تعریف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل مختلف ہے۔ اللہ کی نظر میں وائٹ منی اور بلیک منی بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں وائٹ منی اسے کہتے ہیں کہ جیسے مرضی کماؤ مگر گورنمنٹ کو ٹیکس تم نے دینا ہے۔ تو ٹیکس پے کر دیا تو منی کیا بن گیا؟ وائٹ بن گیا۔ ٹیکس پے نہیں کیا تو وہ منی بلیک ہے، وہ وائٹ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کیسا ہے اس پر میں آؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ابھی تو میں صرف ایک موضوع پر بات کروں گا کہ اسلام میں جیسے مال کمانا اس کی بہت یعنی کچھ احکام ہیں، رشوت سے نہیں کما سکتے۔ کیا خیال ہے؟ مال کہاں سے کمایا یہ بھی ضروری ہے، کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے قیامت کے دن سوال ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا